وہ توحید کی دعوت، اللہ کی پہچان، اللہ کے بڑے بڑے قدرتوں کے کرشمے کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا مقصد ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر کوئی خصوصی احکامات نہیں آئے تھے۔ 13 سالہ مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا، اور اس کے اندر جو دعوت دی ہے مشرکین عرب کو، اس میں یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم اتنی مخلوقات اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، جس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ عام انسان کی آبزرویشن میں جو مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی کرائی، ان کی طرف توجہ کرائی کہ ان کے اوپر غور کرو، جن کو تم استعمال کرتے ہو، جن کو تم نے اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنا رکھا ہے، یہ ساری اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ اس نے خود کوئی چیز پیدا نہیں کی، ایک مکھی بھی کوئی انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن جو ملحد ہیں اور کریٹر کے منکر ہیں، یہ ساری چیزیں ہر انسان کو اپنے ارد گرد آبزرویشن کے بعد احساس دلاتی ہیں، اندر سے اس کو جھنجھوڑتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب اس کو کسی انسان نے پیدا نہیں کیا تو یقیناً اس چیز کا، اس مخلوق کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یاد رکھیں ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں کہ مردے کا زندہ ہو جانا، اس کو ہم معجزہ سمجھتے ہیں نا، جبکہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی آج مردہ ہو گیا، کبھی تو انسان تھا، اس کو دوبارہ زندہ ہو جانا کوئی اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا معجزہ تو یہ ہے جو بے قدر بیج انسان زمین میں بوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے کہ انسان اس کا عادی ہو گیا۔ انسان کو اس بات کے لیے اس کے دماغ نے ہلکا کر دیا، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا انسان نے کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بیج کو زمین پر لگاؤ گے تو درخت تو نکلے گا۔ یہ دیکھیں نا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس بیج کو پھاڑ کر آپ دیکھیں، کہیں پر کوئی شائبہ بھی ملتا ہے کہ اس کے اندر اس درخت کا ڈیٹا موجود ہو؟ اور یہ ذرا سے رائی کے دانے کے برابر بیج جو موجود ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہزاروں درختوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ سائنس تو آج ہمیں ریسرچ کے بعد بتا رہی ہے نا کہ ایک درخت کے بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ نیو یارک سٹی کے برابر اتنی بڑی جگہ چاہیے۔ نیو یارک جو امریکہ کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے، اتنی زمین چاہیے ایک بیج کے ڈیٹا، جتنا اس کے اندر ڈیٹا موجود ہے، اتنی بڑی ہارڈ ڈسک بنانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بے قدر بیج کے اندر اتنا بڑا ڈیٹا رکھ دیا۔ لیکن انسان اس معجزے کا عادی ہو گیا ہے تو اسے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ ہم روزانہ انڈا توڑتے ہیں، اس کو آملیٹ بناتے ہیں، اور ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس انڈے میں سے چوزے کو نکالتا ہے۔ کبھی اس لیس دار مادے کو پھینکتے ہوئے غور کیا ہم نے کہ اس مادے کے اندر چونچ کا چوں بھی نہیں ہے؟ اس کے پنجے بھی بن جاتے ہیں، اس کے پر بھی بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بن جاتی ہیں۔ کمال دیکھیں، سائنس اس بات پر حیران ہے آج کہ اس لیس دار مادے کے اندر وہ شیشہ جو آنکھ کے عدسہ بن جاتا ہے، آنکھ میں جو لینس ہے نا، انسان کی آنکھ ہو یا چوزے کی آنکھ ہو، وہ شیشے کی بنی ہوئی ہے۔ کمال دیکھیں اس لیس دار مادے کے اندر ایسا کون سا اللہ تعالیٰ نے انگریڈینٹ رکھ دیا، ایسا کون سا ایلیمنٹ موجود ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے جا کر آنکھ کا شیشہ بن جانا ہے۔ اور انسان اپنی تخلیق میں بھی اگر غور کرے کہ وہ جو منی کا قطرہ ہے، جو زائگوٹ انسان مادہ رحم میں جا کر ٹھہرتا ہے، اس میں جو سیلز بنتے جاتے ہیں، تو کس سیلز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ والے سیلوں نے آگے جا کر گردوں کی شکل اختیار کرنی ہے، ان والے سیلوں نے مل کر پھیپڑوں کا کام سر انجام دینا ہے، یہ والے سیل جب ایک مقام پر پہنچیں گے تو آنکھوں کا کام کردار ادا کریں گے۔ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے یہ؟ کیا ماں اپنے رحم میں جا کر یہ ساری چیزیں ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے، یا کوئی سائنس اس چیز کو ترتیب دے رہی ہوتی ہے؟ تو انسان اپنے ارد گرد یہ والے معجزات کو اگر ہوتے ہوئے دیکھے نا، قدرت کی تمام نشانیاں جتنی بھی ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ ایک معمولی سی چیز جس کو میں ذکر کرتی ہوں کہ انسان اپنی آئی لیشز جھپکتا ہے، آنکھ کو جھپکتا ہے جو انسان، ایک دن میں ہر انسان کم و بیش 10,000 مرتبہ اپنی پلک جھپکتا ہے۔ اس کو اگر ہم صرف اس کو غور کرنا شروع کرتے ہیں، اس جھپکنے کو، کہ اگر کسی کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھ بند کرنے کے بعد دوبارہ کھول سکتا ہو، آٹومیٹیکلی ہمارے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سیل بنائے ہوئے نا کہ وہ آئی لیڈ ہماری واپس کھل جاتی ہے۔ اگر یہ واپس نہ کھل پائے تو ہمیں ہاتھوں سے کھولنا پڑے، اپنے آس پاس کا راستہ دیکھنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور اندازہ لگائیں 10,000 مرتبہ انسان 24 گھنٹے میں اپنی آنکھ پھڑپھڑاتا ہے، آنکھ جھپکتا ہے۔ اس 10,000 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رگڑ کر دیکھیے گا، ہاتھ کا حشر ہو جائے گا۔ یہ مضبوط کھال بھی، اس کے اندر بھی ریشز پڑ جائیں گے،
اور یہ دیکھیں کتنی نرم و نازک کھال ہے ہمارے آئی لیڈ کے اندر کے سائڈ کا جو ایریا ہے، اور جو آئی بال ہے وہ بھی پانی کی ہے، اور اس کے اوپر وہ 10,000 مرتبہ موو کر رہی ہے وائپر کی طرح. مطلب وائپر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے آنکھوں کے اوپر جو لینس ہے اس کے اوپر چھا جانے والے گرد کو ہٹاتی ہے. یہ بے مقصد نہیں ہو رہا. اور انسان ہے کہ اس آنکھ جھپکنے کے عمل کو معجزہ نہیں سمجھتا. کتنا بڑا معجزہ ہے نا. اگر یہ لیکوڈ جو اللہ تعالیٰ نے آئی بال اور آئی لیڈ کے درمیان میں رکھا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو جائے، اور پھر انسان کی قدرت نہیں ہے کہ ان آنسوؤں کو روک پائے. اور اگر یہ لیکوڈ تھوڑا سا کم ہو جائے تو آنکھ چھل جائے. کمال. مطلب بس اللہ تعالیٰ کی قدرتی ہی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہی معجزات ہیں اگر انسان اپنے ارد گرد دیکھے.